اس ملک میں جو اس وقت حالات ہوئے ہیں، ہم آج سے 6 ماہ پہلے کہتے رہے ہیں، 5 ماہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ خدا را اس ڈالر کو اوپن کر دیں ورنہ ہم کسی بند گلی میں پہنچ جائیں گے. بٹ میرے خیال میں ان کو سمجھ نہیں ہے. وہ کہتے تھے ہم ڈالر 200 تک لے کے ہم کسی ملک میں جاتے ہیں، ہم ان سے ایڈ مانگنے جا رہے ہیں. تو ہم تو جاتے ہیں لیموزین میں، وہ آتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ وہ آتے ہیں ٹرین میں بیٹھ کے جنہوں نے دینا ہے ہمیں. جب آپ دیکھیں یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے اس کو تو فرق نہیں پڑتا نا، اس کا الاؤنس فوری طور پہ بڑھا دیا جاتا ہے، قانون سازی ہو جاتی ہے راتوں رات، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی جو اپنا آئل کی پیٹرول کی لیمٹس بڑھا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہی کوئی اپنا کسی چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. جنیوا میں ہمارا خیال تھا کہ ہمیں جی 5 بلین کی ایڈ ملے گی اور 6-7 بلین کا ہمیں لون مل جائے گا سوک، تو ہم چیزوں کو لے کے چل پڑیں گے اسی طرح جیسے ہم پچھلے 30 سال سے چلاتے رہے، آرام سے اس کو کھائیں پئیں گے. جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. یہاں تو سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ تو جو حالات اس وقت بنے ہیں، 2.9 بلین کا تو ہمارے ریزرو اس وقت پہنچے ہوئے ہیں. ہم نے کسی چیز کو بھی پالیسی کے مطابق ہم اسی انتظار میں بیٹھے رہے کہ وہاں سے ہمیں ایڈ آ جائے گی، وہاں سے ہمیں پیسے آ جائیں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے جو اگلے 4-5 ماہ ہیں وہ کوئی آسان ہوں گے. اس ملک کے لیے بہت مشکل نظر آ رہے ہیں مجھے حالات، اور اللہ کرے کہ کوئی اس کا کوئی بیٹھ کے ہمارے ساتھ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر ریاض، آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز 42. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ جناب عرفان شیخ صاحب. معروف بزنس مین ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ناظرین ملک کس طرف جا رہا ہے اور 170 بلین روپیز کا جو ایڈیشنل جو منی بجٹ ہے اس پہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ، اور اس کے بعد کیا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ہماری اکانومی کو ڈگر پہ لانے میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہو گئے. اس طرح کے سوالات ہیں جو ان سے پوچھیں گے اور اس کے بعد ان کا جو اپنا ویژن ہے اس سے ہم مستفید ہوں گے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پوری قوم جو ہے اس وقت تذبذب کا شکار ہے کہ آخر وہ جو اپنا روشنی کی کرن ہے وہ کہاں پہ ہے. ابھی نہیں ہوئی تذبذب کا شکار. پورے 8-9 ماہ سے ہم ایک ایسی انسرٹینٹی کی کنڈیشن میں جا رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز پرڈکٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ آگے ہونا کیا ہے، کیونکہ کوئی کلیئر کٹ ڈائریکشن نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کوئی کلیئر کٹ فیصلے نہیں ہو رہے، اور چیزوں کو بالکل چھپا کے اور کرا کے کیا جا رہا ہے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ، اس ملک میں جو اس وقت حالات ہوئے ہیں، ہم آج سے 6 ماہ پہلے کہتے رہے ہیں، 5 ماہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ خدا را اس ڈالر کو اوپن کر دیں ورنہ ہم کسی بند گلی میں پہنچ جائیں گے. بٹ میرے خیال میں ان کو سمجھ نہیں ہے. وہ کہتے تھے ہم ڈالر 200 تک لے کے، ہم کہتے ہیں 200 تک کیسے آئے گا، یہاں تو ہمیں تو آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ لیں کہ ہم آخر بند گلی میں پہنچے، 4000 کنٹینر آ کے پھنسے. امپورٹ کی کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں تھی، کوئی کیپ نہیں لگایا تھا ہم نے کہ ہم نے 50 بلین کی کرنی ہے، 55 بلین کی کرنی ہے، را مٹیریل منگوانے ہیں، وہ چیزیں کرنی ہیں. ہم نے کیے بھی تو کسی کو بتایا نہیں. ڈیمریجز بھی پڑے، ڈیٹینشنیں بھی پڑیں، اور ان ڈالرز آپ کو پے کرنا پڑا. $120 پر ڈے ڈیمریجز ہیں جو کہ آپ کی جو فورن کمپنیز ہیں وہ آپ سے چارج کر رہی ہیں پرائیویٹ چینل میں اور پرائیویٹ ٹرمینلز میں، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک اور برڈن آیا. ریمیٹنس آپ کی جو پہلے جس سپیڈ سے آ رہی تھی 31 بلین کی، ہم نے لاسٹ ایئر بڑی ریکارڈ کی تھی، وہ رک گئیں اس چکر میں کہ آپ کا مارکیٹ کا ریٹ اور اس کا ریٹ کا بہت فرق، تو 30-35 روپے کا فرق آ گیا. سارے اوورسیز پاکستانی انہوں نے پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیے. یہی ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو یہ پرابلم آئے گی. پھر یہ ہوا. پھر اس کے بعد آپ کا اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ آپ کی ایکسپورٹس تقریباً 24% کے قریب آپ کی گر گئیں. پھر آپ کا جو لون ہے وہ 130 بلین ڈالر ہے جو ہم نے اگلے 3 سال کے جو پیمنٹ ری پیمنٹ کرنی ہے، اپنی ری پے کرنا ہے، وہ تقریباً 20 سے 22 65 بلین ہم نے کہنا 3 سال کے لیے، اور 20 سے 22 بلین ڈالر پر ایئر بنتا ہے. اب ہم پہلے اس کو پازیٹیو کریں گے اپنی. ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے بیلنس آف پیمنٹ کا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری ایف ڈی آئی کا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا. ہم جب تک ان کو نہیں مسئلے کو حل کرتے، بیلنس آف پیمنٹ کو ٹھیک نہیں کرتے، پھر اس کے بعد سرکو ڈیٹ جو ہمارا 5000
اس میں بلین پہ چلا گیا ہے، جو جس میں 2500 بلین ہم الیکٹریسٹی میں ہیں، 1550 بلین ہم اپنا اس میں گیس میں ہیں، 950 بلین ہم مسلینس میں، 5000 بلین کے سیکٹر نیٹ ہے، جو کہ $20 بلین کے برابر ہے۔ یہ بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، یہ بھی ہم نے دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنا لون ری پے بھی کرنے ہیں، تو یہ 40 بلین قریب بن گیا کہ ہم نے سال کا دینا ہے۔ تو یہاں تو سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، یہاں پہ تو جو حالات اس وقت بنے ہیں 2.9 بلین کے تو ہمارے ریزرو اس وقت پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم نے کسی چیز کو بھی پالیسی کے مطابق ہم اسی انتظار میں بیٹھے رہے کہ وہاں سے ہمیں ایڈ آ جائے گی، وہاں سے ہمیں پیسے آ جائیں گے۔ جنیوا میں ہمارا خیال تھا کہ ہمیں جی 5 بلین کی ایڈ ملے گی اور 6-7 بلین کا ہمیں لون مل جائے گا سوک، تو ہم چیزوں کو لے کے چل پڑیں گے اسی طرح جیسے ہم پچھلے 30 سال سے چلاتے رہے، آرام سے اس کو کھائیں پئیں گے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ بٹ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو 1.1 بلین صرف دیں گے ایڈ پہ، اور باقی 9 بلین جو جتنا بھی ہم آپ کو دیں گے سوپ لون میں، اور وہ بھی اس سینس میں دیں گے کہ آپ پروجیکٹ بنا کے لائیں گے، پروجیکٹ بیس آپ کو پیسے ہم ریلیز کریں گے۔ تو وہاں پہ ان کا مسئلہ خراب ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ تو ساری کی ساری ہم نے خود اپنے اوپر لاگو کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دنیا میں بھی ریسیشن ہے، ایک اوپر سے ایک ہمارا اپنا پرسنل ہماری جو گورننس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو نا اسے ملٹیپل کر کے اس کو چیزوں کو ہمارے سامنے اب پیش کر دیں، ہم بند گلی کی طرف پھنستے جا رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے جو اگلے 4-5 ماہ ہیں وہ کوئی آسان ہوں گے۔ اس ملک کے لیے بہت مشکل نظر آ رہے ہیں مجھے حالات، اور اللہ کرے کہ کوئی اس کا کوئی بیٹھ کے ہمارے ساتھ کوئی مشاورت کر کے کوئی فیصلہ کروا لیں۔ ہم تو چارٹر آف اکانومی کے اوپر بھی ہم نے کام کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں بیٹھیں اور آ کے بات کریں، اور بات کرنے کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ اور لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہی ہو رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم اس لیے سب کو علیحدہ بلا رہے ہیں، اور سب پہ اس کے اوپر ہی چارٹر آف اکانومی کے اوپر سائن کروائیں گے، تاکہ یہ ملک کے لیے 15 سالہ کو پالیسی بنا دیں ہم، جو کنٹینیو کرتی رہے، جس میں کنٹینیوٹی ہو، جس میں کنسسٹنسی ہو، تاکہ بزنس فرینڈلی چیزیں آگے بڑھ سکیں اور بزنس گرو کر سکے۔ اس ملک میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ شیخ صاحب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، آپ ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، پورے پاکستان کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے ریپرزینٹیٹیو ہے۔ میں آپ سے کوشچن کرنا جو ہے اس کو بجا نہیں سمجھتا شیخ صاحب، جب تک آپ کوئی راست، اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ کوئی راست اقدامات کیے جائیں، کوئی سول ڈس اوبیڈینس جو ہے اب ٹیکسز کے اوپر ان کی مراد بند نہیں کریں گے جب تک، تو ان کو کیسی تکلیف ہوگی؟ دیکھیں میری بات سنیں، عام آدمی کو تو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اس کا متاثر ہو جاتا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھی، ٹھیک ہے، خرد و نوش اشیاء، خرد و نوش کی قیمتیں بڑھی، تو جب آپ دیکھیں یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے اس کو تو فرق نہیں پڑتا نا، اس کا الاؤنس فوری طور پہ بڑھا دیا جاتا ہے، قانون سازی ہو جاتی ہے راتوں رات، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی جو اپنا آئل کی پیٹرول کی لیمٹس بڑھا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی کوئی اپنا کسی چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو شیخ صاحب یہاں پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا راست اقدام جو ہے نا اس وقت کی ضرورت ہے، کہ آپ نہیں سمجھتے وطن عزیز کس طرح بچا سکیں گے؟ دیکھیے چار باتیں میں نے پہلے تو آپ کو بتائی۔ پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو خود آسٹیرٹی جو اپنا کرنی پڑے گی، اختیار کرنی پڑے گی۔ ہم اپنا بڑے اپنا جو ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں، ہمیں چھوٹے ڈیلیگیشن کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنے ایکسپینس کو کم کرنا ہے، نمبر 1۔ یہ پروٹوکول والی 5-5 مرلے کی جو گاڑیاں ہیں، جن میں مطلب دیکھیں آپ ایک سلف کے اوپر جو ہے وہ 3-3 لیٹر جو ہے جل جاتا ہے، اور 15-15 20-20 جو ہیں ان کے ساتھ انٹراج کے ساتھ ان کے پولیس اپنا تعینات ہوتے ہیں، یہ ختم نہیں ہوگا تو ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم اپنا گئے ہیں جہاں پہ مثال کے طور پہ ہم کوئی کسی جگہ بھی کسی ملک میں بھی جاتے ہیں، ہم ان سے ایڈ مانگنے جا رہے ہیں، ایڈ مانگ تو ہم تو جاتے ہیں لیموزین میں، وہ آتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ ٹائی وہ آتے ہیں ٹرین میں بیٹھ کے، جنہوں نے دینا ہے ہمیں۔ دینا آنا ہے۔ تو میں آپ کو اس لیے تو ساری چیزیں اپنی جگہ رہ کے چھوڑیں اس کو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایس او ایز، اسٹیٹ آن انٹرپرائزز، اس میں آپ کا اسٹیل مل آ گئی، ہم اس کو نہیں چلا سکتے، 2016 سے بند ہے، 2023 ہو گیا، آج بھی ہم اس کی ملازمین کی ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، ہم بند کیوں نہیں کرتے؟ ہم پی آئی اے، پوری ایئر لائنس پاکستان کی پروفٹ میں ہے، پی آئی اے لاس میں، اس لیے گورنمنٹ آن ہے۔ پھر آپ کا ریلوے ہو گیا، اس طرح سے آپ جو انسٹیٹیوشن آپ نکالتے جائیں گے، آپ کو سوائے ایک یا دکا کے باقی سب لاس میں، تقریباً کوئی سال کا کوئی 800 بلین تو ہم یہاں پہ اجاڑ رہے ہیں۔
یہ کیوں نہیں پرائیویٹائز کرتے؟ پیسے بھی آپ کو آ جائیں گے، نمبر دو یہ پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی تو چلنی بھی شروع ہو جائیں گی چیزیں اور لاس آپ کا ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم نے تو بار بار ان سے کہا تھا کہ جی اسپیشل اکنامک زون بنائیں۔ بنگلہ دیش نے 100 اکنامک زون بنائے ہیں، 100، اور جس میں سے 62 تیار ہو کے کام کر رہے ہیں، 38 ابھی ان پروسیس ہے۔ تو ہم تو 13 کا ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی، اس میں سے 6 یا 7 جو نا ابھی تک چلے ہیں۔ پھر نہ ہم نے ان کو چیزیں پوری پرووائڈ کی ہیں، نہ ہمیں انڈسٹری یہاں پہ لانی پڑے گی، انڈسٹریلائزیشن۔ لیکن اس وقت تو جو حالات ہیں گورنمنٹ کو لالے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ انڈسٹری کے ہم لگائیں گے، اس وقت تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے، 35 کے قریب ہمارے بند ہو چکی ہیں، اس کے اسپننگ یونٹ بند ہو چکی ہیں، اور اپن انڈسٹری جو کلوجر کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کا غازی ٹریکٹر بند ہو گیا، ملت ٹریکٹر ہو کے بند ہو گیا، بڑا اور جس بے شمار لوگ جو ہے نا سارے اس میں سیکٹر جو ہے نا اس میں کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس چیز کو؟ اب پلان کرنا، اب ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو، تمام اپنا جو ہے ٹیکنوکریٹس کو اور چند اچھے بیوروکریٹ کو، اور ساتھ جو بزنس کمیونٹی کے جو مین بندے ہیں، ایپیکس باڈی آپ کی FPCCI ہے، چیمبرز ہیں، ان سب کو بلا کے گول میز کانفرنس کر کے ہر چیز کا فیصلہ کیا جائے، ڈسکس کی جائے، تاکہ چیزیں رزلٹ اورینٹیڈ یہاں پہ کی جائیں۔ جس طرح سے ہم چل رہے ہیں اور ایپیزڈلی، اور جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، مجھے تو اپنا انجام اچھا نہیں لگ رہا۔ اسحاق ڈار اللہ صاحب جو کرے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، اگر وہ مانتے ہوتے تو یہ قدم جو ہے آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ اب پوری قوم ان کو کوس رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی کوس رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جی، ہم نے کوسنا کیا ہے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ جی میں اس طرح سے کنٹرول کر لوں گا، اور میرا اپنا خیال ہے وہ غلطی میں تھے، کنٹرول ان سے نہیں ہو سکا، اور پاکستان کے لیے اور مشکل بڑھ گئی۔ اور اسی طرح دیکھ لیں آپ کہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے، انفلیشن کا ایک طوفان ہے، اور غریب آدمی کا جب یہ اس کے اوپر آئے گا تو پھر یہ کرائم ریٹ بڑھے گا، جب کرائم ریٹ بڑھے گا اور پھر جب جاب آپ کی کریٹ نہیں ہوگی، بزنس آپ کا نہیں چل رہے ہوں گے، خون ریزی کہنا تو چاہتے ہیں آپ؟ پھر اللہ معافی دے کہ وہ حالات خرابی کی طرف اس طرح چلے، کیونکہ پیٹ تو ہر بندے نے پالنا ہے، کھانا ہے۔ تو میری تو اس میں تمام اپنے جو بزنس مین ہیں بڑے بڑے، ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را پاکستان کے بارے میں سوچیں، اور ان غریبوں کے لیے کوئی نہ کوئی، اور گورنمنٹ سے بھی میرا یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی پیکج لے کے آئیں، جیسے وہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک پیکج دیا تھا کہ غریب آدمی کو کم از کم جس کے گھر میں بھوک ننگ ہے وہ تو ختم کر سکیں اور چیزوں کو آگے لے کے جا سکیں۔ دیکھیں بزنس کی بات تو ابھی اس وقت یہ حالات ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ جب تک IMF ہمیں اپنا نہیں سرٹیفائڈ کرتی، نہ ہمارے کسی دوست ملک نے ہمیں دینا ہے، نہ ہماری کوئی FDI باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہے، اس لیے کہ ہم پچھلے 8-9 ماہ سے جو ہماری ملٹی نیشنل کمپنی ہے ان کے پروفٹ جو ہیں وہ ہم ریمیٹنس نہیں وہ کر سکی، تو ہر چیز نیگیٹو، ہماری ریٹنگ نیگیٹو ہو گئی ہے، ہر چیز منفی کی طرف جا رہی ہے، چیزیں مشکل ہو گئی۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس پاکستان کے سب سے بڑے جو ٹریڈر ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، اس کے بعد ریپرزینٹیٹیو ہیں عرفان اقبال شیخ صاحب، ایک وسیع تجربہ ہے۔ ناظرین، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے خون ریزی بھی ہو سکتی ہے، حالات بہت ہی نازک قسم کا جو ہے وہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ جو انہوں نے فرمایا کہ ایک گول میز کانفرنس ہونی چاہیے، اکنامک پیکٹ جو ہے وہ اس وقت بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ریپرزینٹیو بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آج بھی گورنمنٹ کی طرف سے بالکل ریکگنائزیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہی۔ آخر کب تک یہ چلے گا؟ کیوں نہیں اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلا جاتا کہ ملک جو ہے اپنا جو ہے وہ اکنامک کے اپنا گروتھ اور جو اپنا ڈیولپمنٹ اس کے راستے پر جا سکے۔ آج ایتھوپیا ہم سے آگے جا چکا ہے، ناظرین، بنگلہ دیش ہم سے آگے جا چکا ہے۔ امبیسیڈر جو ہے ایتھوپیا کو، وہ پاکستان میں پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 90% جو ہے نا فری بجلی لیں، ہمارے ملک میں آئیں، وہاں پہ آپ پروڈکٹس بنائیں اور اپنے ملک میں لیں۔ ناظرین، ہمارے لیے یہ ایک افسوس کا مقام ہے، ہمیں ناظرین اس کے اوپر کچھ سوچنا ہے، اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہو جہانگیر حیات، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔